اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی حدیث قدسی ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. درود پڑھیے محمد علیہ. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس توفیق پر کہ اس تیار میں آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی اور اس مقدس مقام پر اس پر نور محفل و مجلس سے چند لحظے گزارشات پیش کرنے کی عنایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. دعا گو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں عنایت مزید لطف فرمائے پروردگار تاکہ اس فرصت سے بخوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. حدیث قدسی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس وجہ سے کہ یہ ایام ولایت ہیں. ماہ ذی الحجہ ماہ ولایت ہے. اس ماہ میں کافی مناسبتیں ہیں جن میں سے معروف عید سعید قربان ہیں، عید عظیم غدیر ہے و عید مباہلہ ہے. ایک عید جو آپ گزار چکے ہیں عید سعید قربان، اس کے آداب بجا لا چکے ہیں، اس کی رسومات ادا کر چکے ہیں اور شاید اس کے آثار باقیات ابھی آپ کی فریجوں میں پڑے ہوں گے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے آپ اس کی برکات سے. اور ایک دن کے بعد عید سعید غدیر انشاءاللہ پاکستان کے افق کے مطابق بروز اتوار انشاءاللہ 18 ذی الحجہ ہے. عظیم عید جسے گردانا گیا ہے عید مومنین، عید ایمان و عید اکبر. لیکن ابھی تک ہمارے اندر یہ عید اس طرح سے متعارف نہیں ہوئی، رائج نہیں ہوئی. ہم بعنوان عید غدیر کو جشن نہیں مناتے جس طرح عید کا تقاضا و آداب ہے. اور اسی طرح عید سعید مباہلہ ہے، روز عظیم ہیں. یہ موٹی 3 مناسبتیں ماہ ذی الحجہ کی عرض کی ہیں اور اس کے علاوہ گزشتہ روز یہاں کے افق کے مطابق ولادت با سعادت امام ہادی علیہ السلام کہ یہ بھی عید ہے، عید میلاد امام معصوم علیہ السلام. اور اس طرح کی بہت ساری مناسبات ہیں چونکہ جو عرصہ گزر چکا ہے ذی الحجہ کا اس کے اندر بھی بہت ساری مناسبات ہیں. یہ ذی الحجہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نصیب ہوئی ہے. بہت عظیم ہیں یہ ایام اور ان کے اندر فراوان اور مناسبتیں ہیں، لیکن چونکہ ایک مناسبت عظیم عید سعید غدیر و عید ولایت ہے، اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. حدیث قدسی اصطلاح میں اس کلام کو کہتے ہیں جو اصل میں کلام خداوند تبارک و تعالی ہے.
لیکن یہ کلام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، وحی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلام اللہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام فرمایا ہے، اور رسول اللہ نے اسے اپنا کلام نہیں بلکہ کلام الہی کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ اسے اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ فراوان ہیں احادیث قدسیہ اور بہت عالی شان مضامین پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث شریف قدسی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کلم ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعہ کے اندر داخل ہو جائے میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہی سارا راز ہے غدیر کا بھی۔ غدیر اہل ایمان کے سامنے، اہل اسلام کے سامنے اور تمام اقوام بلکہ قیامت تک آنے والی بشریت کے سامنے رسول اللہ نے حکم الہی سے دین کا عظیم قلعہ متعارف کروایا ہے۔ میں قلعہ تعبیر کرتا ہوں، زبان پہ چڑھا ہوا ہے، وہی جس کو آپ قلعہ کہتے ہیں، وہی۔ اب اس حیرت میں نہ پڑ جائیں کہ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، قلعہ کیا ہوتا ہے، چونکہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے تلفظ اس کا، لیکن آپ عرف عام میں اس کو قلعہ ہی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، حصن ہے۔ قلعہ یا قلعہ آپ کے ملک میں موجود ہیں، ویران ہو چکے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ بادشاہ بنایا کرتے تھے اپنی حکومتوں کی حفاظت کے لیے، اپنی قلمرو اور سرزمینوں کی حفاظت کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے جو بڑی بڑی چوڑی دیواروں کی مضبوط عمارتیں بناتے تھے، اور ان کے اندر جو ہوتا تھا محفوظ ہوتا تھا اسے قلعہ، اور عربی میں اس کو حصن کہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے یہ کائنات خلق کی ہے، اس کائنات کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا ہے۔ ہر چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کا دشمن بھی بنایا ہے، کوئی چیز بغیر دشمن کے نہیں بنائی۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ جن چیزوں کی نسل کو ہم نے بڑھانا چاہا ہے انہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، سنگل نہیں بنایا انہیں۔ سنگل کسی چیز کو خدا نے نہیں بنایا۔ آپ اب درختوں کو بھی دیکھیں تو ان کے بھی جوڑے ہیں، مذکر اور مؤنث ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، کھیتی باڑی سے آشنا ہیں، باغات آپ کے ہیں، خدا ان میں برکت ڈالے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو خدا نے جفت بنایا ہے، زوج بنایا ہے۔ زوج یعنی جوڑا بنایا ہے تاکہ اس کی نسل آگے بڑھتی رہے۔ حیوانات اگرچہ ہمیں شناخت نہیں ہے کون کس کا زوج ہے، لیکن ہے حقیقت میں حشرات سے لے کر بڑے عظیم الجثہ جانوروں تک خدا نے ہر مخلوق کو زوج بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے۔ جس طرح سے کسی کو تنہا نہیں بنایا، ہر چیز کو زوج بنایا ہے، مزدوج بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے، اسی طرح کسی کو بغیر دشمن کے نہیں بنایا۔ جو چیز بنائی ہے ساتھ اس کا دشمن بھی بنایا ہے، ہر چیز کا دشمن بنایا ہے۔ انسان کو بھی بنایا، انسان سے پہلے انسان کا دشمن پہلے پیدا کیا ہے۔ دشمن کی عمر طویل ہے، دشمن کا تجربہ زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے دشمن کا تجربہ کتنا زیادہ ہے۔ کہتے ہیں 70,000 سال تو فقط اس کا عبادت کا تجربہ ہے۔ 70,000 سال اس کا، انسان کی پیدائش سے پہلے 70,000 سال صرف عبادت کا تجربہ ہے اس کا۔ علم اس کا انسان سے زیادہ ہے، مہارت اس کی انسان سے زیادہ ہے، عمر اس کی انسان سے زیادہ ہے، قوت اس کی انسان سے زیادہ ہے۔ انسان ایک وقت میں ایک ہی آدمی سے نپٹ سکتا ہے،
وہ ایک وقت میں کروڑوں لوگوں سے نمٹ سکتا ہے. اس کی قوت زیادہ ہے, اس کی دسترس زیادہ ہے. اور ایسے انسان کو خداوند تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بنایا. بنانے کے بعد اس کا دشمن بھی بنایا اور اس کا ہادی اور رہنما بھی بنایا. یوں نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کر کے دشمن کے حوالے کر دیا کہ تو جان اور تیرا دشمن جانے, بلکہ اس کے لیے ہادی اور رہنما بھی بنایا. ہادی اور رہنما کا کام یہ ہے کہ انسان کو نجات کے راستے بتائے اور خطرات سے آگاہ کرے, خطروں سے آگاہ کرے. اور جو ہادی بنائے انہیں بھی بتایا کہ آپ کا کام فقط نمازیں پڑھانا نہیں ہے, آپ کا کام فقط تقریریں کرنا نہیں ہے, بلکہ ایک قوم کا ہادی جب بنایا ہے آپ کو, ایک امت کا جب ہادی بنایا ہے آپ کو, ہادی کا کام یہ ہے جو انسان کی زندگی کو ہر پہلو سے اور ہر گزن سے بچا سکے, ہر پہلو سے اور ہر گزند سے بچا سکے. گزند آفت, خطرہ, آفت کو گزند کہتے ہیں. نکل گیا زبان سے. کوشش کرتا ہوں آسان باتیں کروں, انشاءاللہ کہ سمجھ رہے ہیں آپ. تو ذاکرین کہتے ہیں نا ماشاءاللہ اہل معرفت ہیں آپ قدیم سے. ہادی جو انسانی حیات کا ضامن ہوتا ہے, بچانے والا ہوتا ہے. انسانی حیات کو بچانا ہے اس نے, انسانی زندگی کو بچانا ہے اس نے. اور صرف بچانا نہیں ہے بلکہ اسے اپنے مقصد خلقت تک بھی پہنچانا ہے, اسے مقصد خلقت تک پہنچانا ہے. یہ ہادی کی ڈیوٹی ہے, یہ رہنما کا کام ہے. رہنما کا کام لوگوں کی غفلتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے. الہی رہبر اور سیاسی رہبر میں یہ فرق ہوتا ہے. سیاسی رہبر فقط لوگوں کے ووٹ پہ نگاہ رکھتا ہے اور الہی رہبر لوگوں کی نجات پہ نگاہ رکھتا ہے. سیاسی رہبر خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. الہی رہبر مخلوق کی خدمت کر کے خدا کو راضی رکھتا ہے. اسے مخلوق کی خوشنودی کی ضرورت نہیں. اور یہ فارمولہ ہے ہر الہی اور غیر الہی انسان میں, ہر الہی اور غیر الہی انسان میں یہ فارمولہ دین نے دیا ہے کہ جو خالق کو راضی کرے مخلوق کی خدمت کر کے وہ الہی انسان ہے, اور جو خالق کو ناراض کرے مخلوق کی خوشی کے لیے وہ دنیاوی انسان ہے. جب یزید نے ایک سرکاری خطیب دربار جب اس نے سجایا, اہل بیت کو اسیر کر کے اس دربار میں کھڑا کیا اور اس نشے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر, قدرت کے نشے میں مست ہو کر, اس مستی کے عالم میں اس نے, جہاں شراب کا نشہ بھی تھا اور شراب سے گہرا نشہ اقتدار کا نشہ تھا, اس نشے میں مست ہو کر اس نے وہ منظر سجایا اپنی نگاہوں میں اور ہر اہتمام کیا کہ اہل بیت کی شان کو کم کرے. ہر کام کیا اس نے, جو ممکن تھا اس نے کیا. اس نے ان کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ سرکاری خطیب بٹھایا ہوا تھا اور خود شعر پڑھے اس نے, گستاخی کی, بے حرمتی کی, اور پھر اس کے بعد اس سرکاری خطیب کو ممبر پہ چڑھایا اور اسے کہا کہ اب تو بول. جب اس نے بولنا شروع کیا اس کے الفاظ یہ تھے, اس نے خطبہ پڑھا, سرکاری خطیب نے خطبہ پڑھا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اور جس نے یزید کے دشمنوں کو ذلیل کیا. حمد ہے اس خدا کی. اس طرح اس نے خطبہ پڑھا. اب یہاں پر
یہاں پر حجت خدا، ہادی امت، راہبر امت، ہادی الہی حضرت سید ساجدین علیہ السلام جو اس وقت توق میں اسیر، بیڑیوں میں اسیر، ہتھکڑیوں میں اسیر دربار یزید میں کھڑے تھے، بلکہ کھڑے کیے گئے تھے، امام نے وہ توق و زنجیر سمیت اپنی گردن کو اٹھایا اور انہی بیڑیوں والے ہاتھ کو اٹھایا اور اس خطیب کو کہا ایھا الخاطب، اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا، تو نے مخلوق خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ یہ الہی اور غیر الہی انسان میں فرق ہوتا ہے عزیزان، ہمیشہ یہ فارمولہ پلے باندھ کے رکھیں۔ الہی انسان جو خدمت مخلوق کی کرتا ہے راضی خدا کو کرتا ہے، اور غیر الہی انسان جو ناراض خدا کو کرتا ہے اور خوش مخلوق کو کرتا ہے۔ خدا نے ہادی بنائے، راہبر بنائے، اور انسان کو دشمن کے سپرد نہیں کیا، دشمن ضرور بنایا لیکن ساتھ دشمن سے بچانے والے بھی بنائے، اور انہیں بھی بتا دیا کہ آپ نے ہدایت کس طرح سے کرنی ہے۔ وہ القابات جو پروردگار نے ان ہادیوں کو عطا کیے، ان میں سے 2 لقب قرآنی جو سب پڑھتے ہیں، شیعہ بھی جانتے ہیں، سنی بھی جانتے ہیں، ہم صبح و شام، بلکہ ہم نے اپنے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، وہی القابات جو پروردگار نے ہادیان الہی کو عطا کیے ہیں۔ ایک عنوان بشیر ہے اور ایک عنوان نذیر، بشیر و نذیر۔ خوب ہمیں سرسری سا معنی بھی پتہ ہے، جو بچپن سے سنا ہوا ہے، ابھی تک ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ بشیر اس کو کہتے ہیں جو جنت کی باتیں کرے، حوروں کی باتیں کرے، شجرہ طوبہ کی باتیں کرے، جنتی پھلوں کی باتیں کرے، ثواب کی باتیں کرے، نجات کی باتیں کرے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بشیر۔ اور جو ڈرائے جہنم کی باتیں کرے، عذاب کی باتیں کرے، گرز کی باتیں کرے، جہنم میں پلائی جانے والی پیپ کی باتیں کرے، اسے نذیر کہتے ہیں۔ ڈرانے والا نذیر اور خوشخبری دینے والا بشیر ہے۔ یہ معنی قرآنی معنی نہیں ہے، یہ معنی دیا گیا ہے قرآن کو، قرآن سے لیا نہیں گیا۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، کچھ قرآن کو معانی دیتے ہیں، کچھ قرآن سے معانی لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، کچھ اہل بیت کو کچھ دیتے ہیں، کچھ اہل بیت سے لیتے ہیں۔ اگر فرض کریں میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، ہم کہتے بھی ہیں بعض اوقات کہ اگر امام آ جائیں ہماری مجلس میں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام سنے اور میں سناؤں۔ جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے رسول اللہ کی تو وہ سب کا یقین ہے کہ یہ نعتیں ہماری رسول اللہ سن رہے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبی اور امام کو اس لیے نہیں بھیجا کہ امت نعتیں پڑھے اور رسول سنتے رہیں، بلکہ رسول آیتیں پڑھے، امت سنتی رہے۔ لیکن ہماری عادت ہو گئی ہے کہ رسول اللہ کو آیتیں پڑھنے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ہماری نعتیں سنیے، آپ بیٹھیے، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، آپ سر دھنیے۔ جبکہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ رسول آپ آیتیں پڑھیں، یہ غور کریں، یہ فکر کریں۔ خوب اگر رسول اللہ کا یہ ذمہ ہے، رسول اللہ کے جانشینوں کا بھی یہی کام ہے۔ رسول اللہ کے جانشین بھی اگر آ جائیں تو ان کا بھی کام یہ نہیں ہے کہ ہم رباعیاں پڑھیں وہ سنتے رہیں، میں تقریر کروں وہ سنتے رہیں، بلکہ رسول کے جانشین کا کام یہ کہ وہ خطبہ دے، میں سنوں، میں غور کروں۔ ان کا کام ہے امامت کرنا، میرا کام ہے اطاعت کرنا، میرا کام ہے تسلیم ہو جانا۔
اب آج ہم موقع نہیں دیتے، مجالس آئمہ میں آئمہ کو موقع نہیں دیتے، مجلس رسول میں رسول کو موقع نہیں دیتے۔ جیسے ہوتا ہے نا مجلس ہے، مثلا آج مجلس ہے، جن صاحب کی جانب سے مجلس ہے انہیں موقع بولنے کا نہیں دیا گیا، انہوں نے دوسروں کو بلایا ہوا ہے آپ بولیں، مولانا بلا لیا، ذاکر بلا لیا، شاعر بلا لیا، کوئی اور بلا لیا، اور انہوں نے ان کو 1 منٹ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ابھی محرم درپیش ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی مجالس عزا ہوں گی، محرم و سفر پورا گزر جائے گا، اور اسی ملک کے اندر لاکھوں عشرے مجالس حسین کے ہوں گے، لیکن ایک مجلس میں بھی نہ حسین علیہ السلام کو بولنے دیا جائے گا، نہ سید ساجدین کو بولنے دیا جائے گا، نہ زینب اولیاء کو بولنے دیا جائے گا۔ کیا ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ خدا شاہد ہے، اگر اس خاندان کا ایک بچہ بھی بولنے پہ آ جائے، بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ خاندان فصیح ہے، یہ خاندان بلیغ ہے، اس خاندان کو اللہ نے چنا ہے، کسی وجہ سے چنا ہے، یوں نہیں کہ استخارہ ان کے نام آ گیا تھا، ایسے نہیں چنا، بلکہ اللہ نے امتحانوں میں ڈالا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم سے امامت کے امتحان شروع ہوئے، وارث ابراہیم سید الشہداء تک یہ امتحان امامت ہی دیتے رہے۔ پھر خدا نے ان کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ امامت کے سزاوار ہیں۔ بشیر و نذیر، قرآنی معانی، ہم قرآن کو معانی بہت سارے دیتے ہیں، قرآن کو آیت قرآن کی ہوتی ہے، معنی ہمارا ہوتا ہے، کچھ دنوں میں کچھ اخباروں میں چھپتے ہیں، یہ کالم چھپتے ہیں، خبریں ان کی، تبصرے ہمارے، پڑھی ہے نا کبھی ایسے کو، خبریں ان کی، تبصرے ہمارے، آیتیں اللہ کی معنی ہمارے، حدیث رسول کی معنی ہمارا۔ یہ کام مت کرو عزیز من، نہ کرو نہ کرنے دو۔ آیت بھی اللہ کی، معنی بھی اللہ کا، آیت بھی، حدیث بھی رسول کی، معنی بھی رسول کا، خطبہ بھی علی کا، معنی بھی علی کا، خطبہ بھی حسین کا، معنی بھی حسین کا۔ آیت بھی خدا کی، معنی بھی خدا کا، خدا بتائے کیا معنی ہے اس کے۔ اس لیے خدا نے قرآن بھیجا، ساتھ معلم بھی بھیجا۔ اے رسول خیال رکھنا یہ امت کہیں میری آیتوں کے اپنے معنی نہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ غور کیا کریں آپ، توجہ رکھیں، دھیان رکھیں آپ۔ اسی کو تحریف کہتے ہیں، یہود نے شروع کیا تھا۔ آیتیں اللہ کی ہوتی تھیں، معانی یہود کے ہوتے تھے۔ یہود نے یہ سبق، یہ سلیبس یہود نے لکھا۔ تورات کی آیتیں اللہ کی تھیں، معانی یہود اپنے کیا کرتے تھے۔ علماء یہود، خطباء یہود، یہ انہوں نے تحریف شروع کی، اپنی تفسیر شروع کی۔ قرآن میں اللہ نے مذمت کی ان کی۔ ہلاکت ہو ان ہاتھوں پر جو ہاتھ اللہ کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ کٹ جائے وہ ہاتھ جو رسول اللہ کی احادیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ائمہ کے خطبات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ان کو تکمیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کامل ہے، قرآن کامل ہے، رسول کامل ہیں، امام کامل ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ان کا فرمانا ہے کہ تم ہمارے کلام کو مرچ مسالہ مت لگایا کرو۔ دیکھیں غذائیت بہت اچھی ہوتی ہے ان کھانوں کے اندر، لیکن مرچ مسالہ لگا کر ہم اس کی غذائیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ مرچ مسالہ جو لگاتے ہیں، کھانے کو لگاتے ہیں، کھانے کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، غذائیت اس کی ختم کر دیتے ہیں، ذائقہ ختم کر دیتے ہیں، تاثیر ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ مرچ مسالہ کھانوں میں اگر لگا بھی لے تو جسم بیمار ہوگا، لیکن اگر تعلیمات ائمہ کو تم نے مرچ مسالہ لگانا شروع کر دیا، تمہارا دین خراب ہو جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے اگرچہ تم بڑے ماہر خطیب ہو، مرچ مسالہ لگانے کے بڑے ماہر ہو، لیکن خدا را ہمارے کلام کو نہ لگاؤ، ہمارا کلام جیسا ہے ویسا ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دو۔ اس کے اندر اتنی کشش موجود ہے کہ جس کی فطرت سالم ہوئی وہ کھنچا ہوا چلا آئے گا، جس کی فطرت سالم ہوئی وہ آ جائے گا، ہمارا کلام اس کو کھینچ کے لے آئے گا۔ مرچیں ہیں بعضوں کو بھگا دیتی ہیں، وہ مثالیں جو میں خود لگاتا ہوں کلام ائمہ کے ساتھ، وہ مرچیں نہیں کھاتے، بعض لوگ مسالے نہیں کھاتے۔ یقین جان لیں تشیع بہت حسین مکتب ہے، خوبصورت مکتب ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، نہ تعصب کی بنیاد پر۔ تعصب کی وجہ سے ہر ایک کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے مذہب کو کہے کہ یہ صحیح نہیں، وہ کہتا ہے میرا مذہب سب سے اچھا ہے۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نے تشیع کا بھی طالب علمانہ تھوڑا سا مطالعہ کیا اور تشیع کے علاوہ دیگر اسلامی مکاتیب کا بھی مطالعہ کیا اور غیر اسلامی مذاہب کا بھی تھوڑا سا طالب علمانہ مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا تشیع سے زیادہ حسین مکتب اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ حسن ہی حسن ہے۔ خوب، پھر لوگوں کو کیوں پسند نہیں آتا، دوسرے کیوں قریب نہیں آتے؟ اس لیے کہ انہیں تشیع پیش نہیں کرتے، وہ میرا مرچ مسالہ ان کو اذیت کرتا ہے۔ اگر میں اس میں مرچیں نہ ڈالوں، تشیع بہت ہی شیرین ہے، بڑا میٹھا مذہب ہے، خدا شاہد ہے۔ آپ پیش کر کے دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ نہج البلاغہ کے خطبے پڑھا کے دیکھیں۔ نہج البلاغہ کے خطبے جو مصر کی اعلیٰ ترین علمی درسگاہ جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم اور اس کے وائس چانسلر کو ایک خطبہ علی کے سامنے تسلیم کر دیتا ہے، ایک خطبہ، اتنے بڑے عظیم عالم کو ایک خطبہ نہج البلاغہ کا تسلیم ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہت سارے نمونے ہیں، فراوان نمونے ہیں اس طرح کے، وہ نہیں پیش کرنے، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ بشیر و نذیر کا قرآنی معنی، بشیر خوشخبری کو ہی کہتے ہیں، لیکن انبیاء کو جو خداوند نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بشیر و نذیر بنایا ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرا و نذیرا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبشر و نذیر بنایا ہے، بشیر و نذیر بنایا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں فرمان ہے، اے رسول ہم نے آپ کو بشیر و نذیر و سراج منیر بنایا ہے، روشن چراغ بنایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے قوموں کے لیے جو بشیر ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو فائدہ و سود بتاتا رہے وہ بشیر ہے، دنیاوی نعمتیں ذکر کرے یا اخروی نعمتیں ذکر کرے وہ بھی بشیر ہے، لیکن بشارت عظمی، اصلی بشارت جو رہبر الہی اپنی امت کو دے سکتا ہے وہ بشارت یہ نہیں ہے عزیزان، صرف ثواب کا تذکرہ نہیں، فقط حور و قصور کا تذکرہ نہیں، فقط بہشت و مقامات اخروی کا تذکرہ نہیں، بلکہ اس بشیر سے مراد یہ ہے کہ وہ قومیں جو ظالموں، یزیدوں، فرعونوں، نمرودوں اور ان سیاست بازوں کے چنگل کے نیچے زندگی گزار کے ستم سہ کے مایوسی کی و نا امیدی کی حد تک جا پہنچتی ہیں، خدا اس امت کے اندر ایک امید دلانے والا پیدا کرتا ہے۔ مایوس امتوں کو امید نجات کی دلانا بشیر کہلاتا ہے۔ مایوسی سے نکال کہ مایوس مت رہو۔ اور نذیر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر جو امتوں کی راہوں میں درپیش خطروں سے امت کو آگاہ کرے۔ اس امت کو کون سے خطرے درپیش ہیں؟ کن آفات میں مبتلا ہے؟ اس کے دشمن کون ہیں؟ اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ خدا نے انسان بنایا، انسان کے لیے نظام بنایا، انسان کے لیے ہدایت بنائی، انسان کا مقصد رکھا، انسان کی جان بنائی، انسان کا جسم بنایا، انسان کے لیے سب کچھ بنایا۔ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین تمہارے لیے بنائی، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔
ہم نے رسل تمہاری ہدایت کے لیے روانہ کیے، ہم نے آسمانی کتابیں تمہارے لیے نازل کی ہیں، ہم نے ہادی تمہارے لیے مقرر کیے تاکہ تمہیں ان خطروں سے آگاہ کریں۔ کون کون سے خطرے تمہیں درپیش ہیں؟ طبیب کا کام مایوس مریض کو زندگی کی امید دلانا ہے۔ ہوتا ہے بس اوقات مریض مایوس ہو جاتا ہے، میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مرضائے اسلام کو شفائے کامل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تمام بیماروں کو پروردگار جلد از جلد شفائے عاجل و کامل نصیب فرمائے۔ بعض مریض ہوتے ہیں دوسرے انہیں مایوس کر دیتے ہیں، کھانسی ہوتی ہے انہیں مایوس کر دیتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، بدن میں کسی اور جگہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، دوسرے آ کر ان کو مایوس کر دیتے ہیں۔ اوہ ہو آپ کا رنگ بڑا زرد ہے، آپ کی آنکھیں بڑی سیاہ ہو گئی ہیں، آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، آپ کی جلد کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے۔ اور ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہمارے نانا یہی علامتیں ظاہر ہوتی 3 دن کے اندر اندر، بیچارہ سادہ سا نزلہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کو یہ باتیں کرتے ہیں کہ موت کی علامتیں ساری آپ کے تیرے اندر موجود ہیں، تو آہستہ آہستہ تیاری کرنا شروع کر۔ وہی بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، گلوکوز ختم ہو جاتا ہے، حرکت قلب اس کی بند ہو جاتی ہے، سادہ سی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کسی کے عیادت کے لیے نہ جائیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اگر وہ قریب الموت بھی ہے اسے یہ کہو کہ خدا کے ہاتھ میں شفا ہے، اگر خدا نے چاہا تجھے اس حال سے بھی بچا لے گا، اور خدا بچا لیتا ہے۔ وہ خدا جس نے خود قرآن میں ایسی چیزیں ذکر کی ہیں کہ میں ایوب کو اس بیماری سے نجات دے سکتا ہوں جس بیماری کو لوگ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ایوب کو جو بیماری تھی وہ اتنی سخت بیماری تھی، جو دیکھتے تھے وہ تحمل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایوب کو خدا نے نجات عطا کی۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے خدا نے بچا لیا، یہ بتانے کے لیے کہ خدا قادر متعال ہے۔ تجھے بستر مرگ سے بھی خدا نجات دے سکتا ہے اگر تیرا ایمان خدا کے اوپر موجود ہے، اگر توکل ہے خدا پر، کہ مومن کی توکل ہوتی ہے خدا پر۔ اور خدا کا فرمان ہے تم شکر کرو میں تمہیں مزید عطا کروں۔ عزیز من، آپ 1000 جہت سے صحت مند ہوتے ہیں، ایک پہلو سے بیمار ہوتے ہیں۔ 1000 پہلو ٹھیک ہیں، تیری پسلیاں ٹھیک ہیں، تیری ہڈیاں ٹھیک ہیں، تیری انگلیاں ٹھیک ہیں، تیری کھوپڑی ٹھیک ہے، تیرا نظام ہاضمہ ٹھیک ہے، تیرا خون ٹھیک ہے، تیرا نظام اعصاب ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک کام کر رہی ہے، فقط نزلہ ہو گیا ہے، ناک ٹھیک کام نہیں کر رہا، آنکھ میں تھوڑی سی کوئی چیز چبھن ہو گئی، ایک دانت میں درد ہو گیا۔ دانت جیسے ہزاروں عضو تیرے صحت و سلامتی کی حالت میں ہیں، جب انسان کے 1000 جز ٹھیک ہوں اور ایک پرزہ چھوٹا سا خراب ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے یا شکایت کرنی چاہیے؟ شکر الحمدللہ، شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک دانت میں درد ہے، باقی سارے ٹھیک ہیں۔ بہت اچھے، شاکر بنو تاکہ خدا ان بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ عزیزان، سب سے بڑی بشارت نا امیدوں کو امید دلانا ہے، مایوسوں کو امید دلانا ہے، نجات کی امید۔ اب توجہ فرمائیں کہ امید کے لیے خدا نے ان مایوس و ضعیف و کمزور و قلیل و پسے ہوئے طبقات کو، خدا نے ان کی امید کا کیا اہتمام کیا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے، آیا پردہ غیبت میں رہ کر بھی ان کی امامت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بلے امامت کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی نسلیں امام غائب کی غیبت کے زمانے میں گزریں گی، سب یہ امید نجات و امید فرج و امید کامیابی لے کر اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کی امید کا منبع خدا نے محفوظ رکھا ہوا۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ اور خطرات، انسان کو بہت زیادہ خطرات درپیش ہیں۔ عزیزان،
ہم عموماً لوگ جب زندہ ہوتے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے، جب فوت ہو جاتا ہے پھر بہت اہمیت دیتے ہیں اس کو۔ اگر فرض کریں جوان ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کے ہاں رشتہ مانگنا چاہتا ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا بھائی فلاں آدمی کا بیٹا ہمارے یہاں رشتہ مانگ رہا ہے، دیں یا نہیں؟ نہ 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 نہ، اس کا تو باپ بھی ایسا ہے، اس کا تو دادا بھی ایسا ہے، اس کا تو پرنانا بھی ایسا ہے، اس کا تو چچا بھی ایسا ہے، اس کا تو ماموں، یہ تو پورا خاندان ایسا ہے، یہاں رشتہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرض کریں خدا نہ کردہ اسی جوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، اور یہی شخص جنازے میں آیا، آ کر کیا کہے گا؟ کتنا اچھا جوان تھا یہ، کتنا بہترین جوان تھا یہ، کیا بات ہے، اس جیسا جوان تو ہمارے پورے محلے میں نہیں تھا، پورے شہر میں نہیں تھا، کل تک تو اس کے کام میں روڑے اٹکا رہے تھے، فوت ہونے سے اس کے ساتھ ہمدردی شروع ہو گئی۔ ہمدردی کا کوئی وقت ہوتا ہے، ہمدردی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس سے ہمدردی کرتے شاید وہ موت سے ہی بچ جاتا ہے۔ ہمدردی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمدردی کرو اس کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ خطرات کے اندر مریض ہیں، ہمیں صرف مریض کی پرواہ ہے، جو صحت مند ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مریض ہو چکا، خطرے میں پڑ گیا ہے، اور وہ جو ابھی مریض نہیں ہوا ہزاروں خطرات کے محاصرے میں موجود ہے، ہزاروں خطروں کے محاصرے میں موجود ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے، آپ خود جو صحت مند ہے کہ اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کو خبر ہے آپ کتنے خطروں کے محاصرے میں ہیں؟ پانی میں آپ کے دشمن موجود ہیں، ہوا میں آپ کے دشمن موجود ہیں، سورج کی شعاؤں میں آپ کے دشمن موجود ہیں، خوراکوں میں آپ کے دشمن موجود ہیں، گوشت میں آپ کے دشمن موجود ہیں، یہ تیل جو کھاتے ہیں اس میں آپ کے دشمن حشرات، جراثیم موجود ہیں۔ اور پھر آپ آ جائیں معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر آپ کے دشمن موجود ہیں، ہر طرح کے دشمن آپ کے موجود ہیں۔ وہ دشمن جو آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نابود کرنا چاہتے ہیں، معدوم کرنا چاہتے ہیں آپ کو، اور ہمیں ان دشمنوں کی خبر بھی نہیں ہے۔ کچھ دشمنوں سے ہمیں ڈاکٹر بچا لیتے ہیں یا آگاہی دے دیتے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ کچھ دشمنوں سے ہمیں دوسرے لوگ بچا لیتے ہیں، لیکن جو اصلی دشمن بشریت ہیں، کون سے دشمن؟ جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو انسان کا دین بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو انسان کی آخرت و عاقبت بھی تباہ کر دیتے ہیں، ان دشمنوں سے کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا۔ ان دشمنوں سے بچانے کے لیے خدا نے انبیاء کو نذیر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نذیر خطروں سے آگاہ کرنے والا۔ نذیر فوجی پوسٹ ہے، ایک فوجی پوسٹ۔ آپ میں سے بعض مومنین فوج میں رہے ہوں گے، بعض ہوں گے ابھی، بعض ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے۔ فوج میں خصوصاً قدیمی فوج میں، آج کل بھی ہے لیکن ان کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ قدیم زمانے میں جب وہ تلوار اور نیزے کی جنگ ہوتی تھی تو اس وقت ہر فوج دشمن کی فوج کا جائزہ لینے کے لیے ایک مچان بناتے تھے، اور اس مچان کے اوپر ایک شخص بٹھا لیتے تھے۔ اس کے پاس بندوق نہیں ہوتی تھی، تیر و کمان نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس دوربین ہوتی تھی، جو دشمن کے لشکر پہ نظر رکھتا ہے، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے، ان کے ساز و سامان پر نظر رکھتا ہے، ان کی آمد و رفت پر نظر رکھتا ہے کہ دشمن کی فوج کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، حملے کی تیاریاں کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، کدھر سے حملہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر کی فوج، اپنی فوج، اس کی جنگ، اس کی کامیابی، اس کی فتح کا دار و مدار اسی مچان پہ بیٹھے ہوئے شخص کی بصیرت پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر یہ جاگ کے دشمن کی افواج کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہو اور اپنے کیمپ میں صحیح رپورٹ پہنچا رہا ہو، پھر تو یہ فوج اپنے دشمن کے حملے سے بچ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ مچان میں بیٹھا ہوا سو جائے، اسے آگاہی نہ ہو، اسے خبر نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن کی فوج کیا کر رہی ہے، تو یہ غفلت کافی ہے اس فوج، اپنی فوج کی شکست کے لیے، ناکامی کے لیے و نابودی کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان بنایا، انسان کا ہادی بھی بنایا، انسان کا دشمن بھی بنایا، ہادی کی فورس بھی بنائی، دشمن کی فوج بھی بنائی۔ دشمن اپنی فوج لے کر انسان کے سامنے صف آرا ہو رہا ہے،
اور ادھر سے انسان کو بتا دیا تیرا دشمن موجود ہے، لیکن تجھے کون بتائے تیرا دشمن کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے خدا نے فرمایا کہ میں خود وہ مچان بناتا ہوں اور اس کے اوپر ہادی بٹھاتا ہوں، وہ ہادی دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے گا اور نظر رکھ کر تجھے باخبر کرے گا، اور جیسا ہادی بتاتا جاتا ہے تجھے ویسا ہی کام کرنا ہے۔ لیکن میں اپنی ہادی کے لیے جو مچان بناؤں گا وہ درختوں کی اور لکڑیوں کی نہیں بناؤں گا، بلکہ وہ مچان کس کی ہوگی؟ وہ عصمت و معرفت کی مچان بناؤں گا، اس کو ایسے افق اعلیٰ پہ بٹھاؤں گا، اس کو ایسا مرتبہ اعلیٰ عطا کروں گا جو افق مبین پہ بیٹھ کر جو اپنوں پہ بھی نظر رکھے گا، جو دشمن پہ بھی نظر رکھے گا، وہ تجھے باخبر کرے گا، وہ تجھے بتائے گا تو کیا کر۔ یہ جو مقام و مرتبہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء و ائمہ کو عطا کیا ہے عزیز من، اس لیے عطا کیا ہے، عام انسانوں کی سطح سے بلند کر دیا۔ کیوں بلند کر دیا؟ اس لیے کہ بلند ہو کر سب کے اوپر نظر رکھیں، کائنات کے اوپر نظر رکھیں، دوست پر نظر رکھیں، دشمن پر نظر رکھیں۔ ایک اور عنوان جو انبیاء کو عطا کیا گیا ائمہ خدا کے لیے ہے شہید کا عنوان۔ اذ جئنا من کل امت بشہید، ہر امت کا شہید لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے رسول آپ کو ان سب شہیدوں پر گواہ لائیں گے۔ شہید یعنی گواہ، شہید مقتول کو نہیں کہتے، شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ مقتول در راہ خدا چونکہ گواہی دیتا ہے اس لیے اسے شہید کہا جاتا، چونکہ وہ بھی گواہ ہوتا ہے، دشمن کے کام کا بھی گواہ ہے، اپنی امت کا بھی گواہ ہوتا ہے۔ جو خدا کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے وہ گواہ ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ رسول اللہ شہید ہیں، تمام شہیدوں کے اوپر شہید ہے، ہر نبی شہید ہے، ہر امام شہید ہے، یعنی گواہ امت ہیں۔ شہید کے منصب کے تحت اپنی امت پر نگاہ ہوتی ہے کہ امت کیا کر رہی ہے، امت کے فرد پر نبی کی نگاہ ہے، امام کی نگاہ ہے، حجت خدا کی نگاہ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ جب میں حویلی کے اندر چلا جاتا ہوں، جب میں اپنے کمرے کے اندر چلا جاتا ہوں، جب میں سارے دروازے بند کر لیتا ہوں، جب میں ٹی وی چینل آن کر لیتا ہوں، جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ارد گرد کوئی بشر دیکھنے والا نہیں ہے، تو تجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ خدا نے تیرے ہادی کو شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ گواہ وہی ہو سکتا ہے جو مارکے میں حاضر ہو کر دیکھ رہا ہو، جو مارکے میں حاضر ہو کر دیکھ رہا ہو، جو دیکھ نہ رہا ہو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ امام شہید بھی ہے، امام گواہ بھی ہے، امام بشیر بھی ہے، امام نذیر بھی ہے، اور امام شہید بھی ہے۔ بشیر کس لیے ہے؟ مایوسیوں سے نکال کر تجھے امید کا راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ نذیر کس لیے ہے؟ دشمن کا نقشہ اور منصوبہ تجھے بتانے کے لیے ہے، ہوشیار کرنے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے۔ شہید کس لیے ہے؟ تیرے اعمال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے رسول اللہ، ائمہ خدا گواہی دیں گے، اے پروردگار ہم گواہ ہیں ان کے اعمال کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک گواہی تو قرآن میں خدا نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ جب بارگاہ خدا میں حاضر ہوں گے روز محشر گواہی دیں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے میرے قرآن کو، تیرے قرآن کو ترک رکھا ہے، اس پر عمل نہیں۔ یہ رسول اللہ گواہی دیں گے، میں شاہد ہوں۔ یہ حافظ، یہ قاری، یہ مفسر، یہ خطیب، یہ سب کچھ، یہ سب پڑھتے تھے قرآن لیکن عمل نہیں۔ میں گواہی دے رہا ہوں، میں رسول گواہی دے رہا ہوں۔ یہ امت گواہ عمل نہیں کرتی تھی قرآن پر، رسول اللہ گواہ ہیں عزیز من۔ جب اتنے دشمن ہیں، اتنے خطرناک دشمن ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دشمن انسانی و جنی شکل کے اندر، خدا نے اپنی مخلوق کو، انسان کو دشمنوں کے حوالے نہیں کیا، انسان کو بچانے کے لیے انتظام کیا، اہتمام کیا۔ ہادی بنائے، دین کے نجات کے لیے خدا نے ذریعے بنائے۔ ہادی کا کام دین بچانا، خلق خدا کو بچانا ہے، خطرات سے بچانا ہے، ہر زمانے میں بچانا ہے۔ آپ سنتے ہیں یہ روایت، معروف روایت ہے،
بارہا سنی ہوئی ہے آپ نے رسول اللہ کی یہ حدیث شریف نورانی سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ نجات کی کشتی، نجات کی کشتی میں اور سیر و تفریح کی کشتی میں فرق ہوتا ہے۔ نجات کی کشتی میں اور تجارتی کشتی میں فرق ہوتا ہے۔ نجات کی کشتی میں اور مسافر اٹھانے والی کشتی میں فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ مسافر اٹھانے والی کشتی ایک ساحل سے اٹھا کے دوسرے ساحل پر اتار دیتی، اپنے پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ تجارتی کشتی سامان تجارت اٹھاتی ہے، اپنا کرایہ وصول کر کے آپ کا سامان کہیں پہنچا دیتی ہے، اور سیر و تفریح کی کشتی جہاں سے اٹھاتی ہے وہیں آ کر اتار دیتی ہے، اپنا کرایہ وصول کر لیتی ہے۔ لیکن نجات کی کشتی آپ سے کرایہ وصول نہیں کرتی، آپ سے کرایہ وصول نہیں کرتی۔ تجارتی کشتی، مسافر اٹھانے والی کشتی، وہ سیر و تفریح کی کشتی، اس کی گھاٹ تک تجھے جانا پڑتا ہے، تجھے بکنگ کرانا پڑتی ہے، لیکن نجات کی کشتی ڈوبتے تک خود چل کر آ جاتی ہے، اس کی بکنگ نہیں کرانا پڑتی، وہ خود ڈوبتوں کو آ کر بچا لیتی ہے، سہارا دے دیتی ہے۔ جب نظام چھوڑ دیں، احکام پکڑ لیں آپ، خدا نے ولایت کو بشر کی نجات کا نظام بنایا ہے، شریعت کو اس نظام کے چلانے کے لیے انتظام بنایا ہے۔ اگر شریعت لے لی، نظام چھوڑ دیا، یہ شریعت تمہیں نجات نہیں دے سکتی جب تک نظام ولایت نہیں ہوگا۔ ہمیں جو دین پڑھایا گیا، ہمیں جو دین، مدرسوں میں یہ دین پڑھایا جاتا ہے، احکام کی کلاسیں ہوتی ہیں، 70 سال نظام کی ایک بات نہیں ہوتی، ایک بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے علاقے میں کسی مدرسے میں ہوتی ہے تو بتائیں، میں بھی داخلہ لوں اس میں آ کر۔ نظام نہیں پڑھاتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو و تمام انبیاء کو پہلے نظام دیا، پھر احکام دیے، پھر ان احکام کی ترتیب کے لیے آداب دیے، ان احکام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے آداب دیے۔ ہم نے احکام سیکھ لیے، نظام چھوڑ دیا۔ آج یہ احکام لے کر حیران گھوم رہے ہیں، ان احکام کو کیا کریں ہم، اس حرام و حلال کو کیا کریں ابھی ہم، یہ سود کی حرمت کو کیا کریں۔ بینک میں جاتے ہیں، حکم پتہ ہے سود حرام ہے، سب کو معلوم ہے سود حرام ہے، لیکن بینک میں سودی نظام ہے، بس میں کیا کروں؟ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کا نظام طاغوتی ہے، اس کا نظام غیر الہی ہے، لیکن میں مسلمان بن کر اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ غیر اسلامی نظام میں اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری مشکل یہ بن گئی ہے، اور علماء کا فریضہ کیا بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ڈھنگ سکھائیں کہ کس طرح غیر اسلامی نظام میں اسلامی احکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو نہیں نہ ہونے والی بات ہے۔ اگر یہ ہونے والی ہوتی تو خدا اتنا مشکل کام انبیاء کے ذمہ نہ ڈالتا، بلکہ انہیں یہی بتاتا کہ اے میرے انبیاء، اے ائمہ، آپ کا کام اپنے پیروکاروں کو طاغوتوں کے ساتھ مل کر سازگار زندگی بنانے کا اور گزارنے کا ڈھنگ سکھانا ہے۔ کسی یزید کے خلاف قیام آپ کا فریضہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ خدا نے انبیاء کو پہلے فرعونوں کے مقابلے میں اتارا۔ اے ابراہیم، احکام بعد میں، نظام پہلے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول میرے، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اسے پہنچا دے۔ کیوں پہنچا دے؟ اس لیے کہ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے، یہ قائم ہوگا، دین سارا قائم ہو جائے گا۔ اگر یہ قائم نہیں ہوگا دین معطل ہو جائے گا، احکام معطل ہو جائیں گے۔ کیوں رسومات نے دین کی جگہ لے لی؟ اس لیے کہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ نظام نہیں ہے۔ لیکن رسومات کے لیے نظام کی ضرورت نہیں، رسومات ادا کرنی، آپ کسی بھی دلہا ہی بنانا ہے، دلہن ہی سجانی ہے آپ نے، وہ کسی بھی نظام میں کر لیں، حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت یزید کی ہو
حکومت کسی ظالم کی ہو، حکومت کسی ستمگر کی ہو، حکومت آمریت کی ہو، حکومت جمہوریت کی ہو، دلہا سجانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ رسومات پہ عمل کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے احکام معطل ہیں، کل عدم۔ جس طرح پاکستان کا آئین کل عدم، بعض اوقات فوجی آتا ہے وہ اعلان کر دیتا ہے کل عدم، سویلین آتا ہے وہ کہتا ہے کل عدم، اعلان نہیں کرتا لیکن ہوتا کل عدم ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے مل کے شریعت خدا کو کل عدم قرار دیا ہے اور اس کی جگہ پر خود اپنی شریعت بنا لی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیوں آج محفوظ نہیں؟ دین محفوظ نہیں، دیندار محفوظ نہیں، مقدسات دین محفوظ نہیں۔ کیوں محفوظ نہیں؟ اس لیے کہ جس کا قلعہ گرا دیا جائے، جس کا قلعہ گرا دیا جائے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا تھا، اگر اسے گرا دیا جائے پھر کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، پھر کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں سنو، ولایت اللہ کے دین کی حفاظت اور تمہارے لیے حفاظت کا قلعہ ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ اس ولایت کے نظام میں آؤ گے تم بھی محفوظ، تمہارا دین بھی محفوظ، تمہارے مقدسات بھی محفوظ، تمہارا ملک بھی محفوظ، تمہاری ملت بھی محفوظ، تمہارا مذہب بھی محفوظ۔ آج پاکستان میں ہم پریشان ہیں، کس طرح محفوظ ہوں؟ ہم کیسے محفوظ ہوں؟ کوئی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی مذہب تبدیل کر رہے ہیں، کوئی نام تبدیل کر رہے ہیں، کوئی حلیہ تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بچنے کے طریقے ہیں۔ آیا علم اتار دینے سے بچ جاؤ گے؟ حلیہ بدلنے سے بچ جاؤ گے؟ نام تبدیل کرنے سے بچ جاؤ گے؟ متشابہ نام رکھو، ایسے نام رکھو جس میں حسن، حسین، فاطمہ، علی کا نام استعمال نہ ہو، بہرام ہو، سنگرام ہو، مہرام ہو، اس طرح کے نام رکھو تاکہ پتہ نہ چلے کس نسل سے ہو۔ سید الشہداء کو کسی نے پوچھا، سید الشہداء کے 3 فرزند تھے، تینوں کا نام علی تھا، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت تینوں کے نام علی رکھ دیے؟ حضرت نے فرمایا اگر اللہ 100 بچے دے میں 100 کا نام علی رکھوں۔ کیوں 100 کا نام علی رکھوں گا؟ اس وجہ سے نہیں کہ علی نام بہت اچھا ہے، نہ عزیز من، اس لیے کہ ممبروں کے اوپر سرکاری طرف سے، حکومت کی طرف سے، حکومتی خرچے کے اوپر، ورنہ نام تو سارے ہی اچھے ہیں، حسن بھی اچھا نام ہے، حسین بھی اچھا نام ہے، محمد بھی، سب سے اچھا نام محمد ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں میں تینوں کا نام 100 کا نام علی رکھوں گا، محمد نہیں رکھوں گا، علی رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نام محمد پہ حملے نہیں ہو رہے، نام علی پہ حملے ہو رہے ہیں۔ جب نام علی پہ حملے ہو رہے ہوں، ہر فرد اپنا نام بدل کے علی رکھ دے۔ جب نام حسین پہ حملے ہو رہے ہوں، ہر شخص اپنی اولاد کا نام حسین رکھ دے۔ اگر اللہ 100 بچے دے، 100 کا نام حسین رکھ دے۔ ہر زمانے کی تقاضا ہے، اور اگر نام گرامی محمد پہ حملے ہو رہے ہوں، ہر مومن اپنا نام، اپنی اولاد کا نام محمد رکھ دے۔ یہ مبارزہ ہے، یہ جہاد ہے۔ عزیزان، ولایت حسن خدا ہے، نظام حسن خدا ہے، قلعہ ہے۔ آج ہم محفوظ نہیں، اور جن طریقوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ غلط ہیں۔ پاکستان کے اندر خصوصاً پورا ملک، پوری ریاست ہی آشوب کا شکار ہے۔ جو محرم قریب آتا جاتا ہے سب لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، کھٹکے دل میں شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں، پولیس الگ میٹنگ بلاتی ہے، ایجنسیاں الگ میٹنگ بلاتی ہیں، انتظامیہ الگ میٹنگ بلاتی ہے، سیاستدان الگ میٹنگ بلاتے ہیں، مومنین آپس میں الگ بیٹھتے ہیں، فرقوں کی میٹنگیں
آخر کیا خبر ہے جی محرم آ رہا ہے، وہ محرم آ رہا ہے تو یہ ہلچل کیوں ہے، یہ میٹنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ محرم میں نقض امن کا خطرہ ہے۔ کیوں نقض امن کا خطرہ ہے؟ کیوں نقض امن کا؟ جس کا نام تم نے نقض امن رکھا ہوا ہے، در حقیقت اس کا نام کیا ہے؟ یعنی محرم میں عزا کا مہینہ ہے اور عزاداری کو خطرہ ہے، عزاداروں کو خطرہ ہے، مجالس کو خطرہ ہے، ذکر سید الشہداء کو خطرہ ہے، ان شبیہ و مقدسات کو خطرہ ہے، امام بارگاہ و مسجد کو خطرہ ہے، جلوس و عزا کو خطرہ ہے۔ یہی کہنا چاہتے ہو؟ اب کیوں خطرہ ہو گیا؟ کیوں عزا خطرے میں پڑ گئی؟ کیوں مسجد خطرے میں پڑ گئی؟ کیوں جلوس و علم و عزادار خطرے میں پڑ گیا؟ اس لیے خطرے میں پڑ گیا کہ ہم نے عزا میں اس نظام کو نظر انداز کر لیا جس کے ہونے سے جس قلعے کے اندر عزا ہو تو بھی محفوظ، نماز ہو تو بھی محفوظ، مسجد ہو تو بھی محفوظ، امام بارگاہ ہو تو بھی محفوظ، مومن ہو تو بھی محفوظ، اس کی مقدسات ہو تو بھی محفوظ، اس کی ناموس بھی محفوظ، ہر چیز اس کی محفوظ۔ لیکن جب وہ قلعہ گرا دیا، ہم اس قلعے سے باہر آ گئے، اس کو ہم نے رضاکارانہ چھوڑ دیا، جب قلعے سے باہر آئے گا تمہارا کچھ بھی نہیں محفوظ، اس قلعے کے اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ اب کیسے تحفظ کی بھیک مانگو؟ اب کبھی پولیس سے کہو، کبھی کنسٹیبل سے کہو، کبھی ایس ایچ او سے کہو، کبھی سینئر افسر سے کہو، کبھی فلاں سے کہو، کبھی اس کے در پہ جاؤ، کبھی اس کی باتیں مانو، کبھی اس کو یس سر کہو، کبھی اس کو جی حضور کہو۔ ہزار فاسدوں کی منتیں کرنا پڑتی ہیں کہ مقدسات کا دفاع کیا جائے۔ کب ہوتا ہے؟ جب راہ خدا کو چھوڑ دیا جائے۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ایک خدا کی ربوبیت چھوڑو گے، ہزار کی ربوبیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ ایک سجدہ اللہ کو چھوڑو گے، ہزار معبودوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، ہزار فاسق و فاجر لوگوں کو سجدہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ اگر اللہ کے نظام کو چھوڑو گے، شیطانی کئی نظاموں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا۔ آج پاکستان کی یہی حالت ہو گئی ہے۔ ایک اللہ کے نظام کو پاکستانیوں نے چھوڑا، آج ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے ان کو، ہر ایک کے بوٹ پہ سجدہ کرنا پڑ رہا ہے ان کو، ذلت آمیز سجدے کرنے پڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہو رہا ہے۔ نجات کا راستہ یہی کشتی نجات ہے۔ عزیزان، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری بزم بھی نہیں ہے، عزاداری تسلسل کربلا ہے، تسلسل عاشورہ ہے۔ وہ آپ عاشورہ تو سن چکے ہیں، عاشورہ و کربلا سے آپ آشنا ہیں، عمر گزر گئی عاشورہ و کربلا سنتے سنتے۔ عاشورہ میں اور کربلا کے اندر سید الشہداء و انصار سید الشہداء و اولاد سید الشہداء و حرم رسول اللہ اس لیے نہیں گئے کہ رسومات چند بجا لائیں، اور اس لیے بھی نہیں گئے کہ کوئی بزم ہی برپا کر دیں، بلکہ کس کے لیے گئے؟ رزم کے لیے گئے، مرحلہ وار رزم کے لیے گئے۔ پہلا مرحلہ رزم کا حسین ابن علی نے لڑا، شہداء کربلا نے لڑا۔ دوسرا مرحلہ رزم کا بنت علی نے لڑا۔ یہ رزم تھی، مرحلہ وار رزم تھی، یہ مرحلہ وار جنگ تھی۔ عزاداری رزم کا نام ہے، رسم کا نام نہیں ہے، بزم کا نام نہیں ہے۔ عزاداری رزم کا نام ہے، رزم حسینی کا نام و رزم زینبی کا نام عزا ہے۔ اس عزا سے دین محفوظ ہے، اس عزا سے مقدسات محفوظ ہیں۔ سید الشہداء نے کیوں یہ رزم لڑی؟ کیوں گئے میدان کربلا میں؟ احکام خطرے میں پڑ گئے تھے؟ احکام خطرے میں نہیں پڑے تھے، بلکہ احکام کی دلدادہ تھی امت۔ جب سید الشہداء مدینے سے چلے، لوگ مدینے میں احکام پر عمل پیرا تھے، شریعت کے احکام پر عمل کر رہے تھے۔ جب سید الشہداء مکہ میں پہنچے، شریعت کے احکام پر عمل ہو رہا تھا، اور اتنی سختی سے عمل ہو رہا تھا کہ سید الشہداء نے انہیں کہا، ان سے چاہا کہ احرام کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ، حج چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ حج احکام الہی میں سے ہے، احرام احکام الہی میں سے ہے۔
لیکن احکام کی اتنی پابند تھی امت کہ امام نے حکم بھی دیا پھر بھی احکام پر عمل ترک نہیں کیا. ہو ساتھ سید الشہداء کو بھی کہتے تھے کہ آپ آل رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، آپ کی معیت میں حج کا بڑا زیادہ ثواب ہے. اگر آپ قیادت کریں حج میں ہماری تو ہمارے ثواب کا درجہ بہت اعلیٰ ہو جائے گا. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ نادانو، خدا نے امام کس لیے بنایا ہوتا ہے؟ امام اس لیے نہیں بنایا ہوتا کہ جب نظام الہی پامال ہو جائے اور پامال شدہ نظام کے اندر امام آ کر لوگوں کو احکام پہ عمل کرانا شروع کر دے. امام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے نظام کو بچائے پھر اس کے اندر احکام اجرا کرے. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ. کس لیے آؤ؟ نظام بچانے کے لیے آؤ، حرمت کعبہ بچانے کے لیے آؤ، حرمت دین بچانے کے لیے آؤ، مقدسات کی حرمت بچانے کے لیے آؤ. تم خوش بیٹھے ہو کہ حاکم یزید ہو یا کوئی اور، ہمیں تو حج کی اجازت ہے. امام فرما رہے تھے یہ حج اللہ کا حج نہیں ہے، یہ ابراہیمی حج نہیں ہے، یہ رسومات ہیں. شیطان کو کنکری مارنا رسم بن جائے گا، بکرا ذبح کرنا رسم بن جائے گا. جب نظام محفوظ ہو، جب قلعہ محفوظ ہو، جب دیوار محفوظ ہو، اس کے اندر جتنا احکام پر عمل کرتے ہو کرو. لیکن جب نظام ہی محفوظ نہیں ہے، گری ہوئی دیواروں میں ہر ایک اپنا رستہ بنا لیتا ہے، سب غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. ہمارے غیر محفوظ ہونے کی وجہ یہ ہے عزیز من، ہم طاغوتوں کے نظام میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تدریجاً انہوں نے حملے شروع کیے، ہر مقدس چیز کو پائمال کیا، اس کا تقدس، کیونکہ نظام نہیں تھا. آج آپ دیکھیں ولایت کا نظام، اس کی ایک جھلک آپ کے پڑوس کی سرزمین پر قائم ہوئی، ایک جھلک. امام خمینی کا فرمانا تھا کہ ہم نے ایک بہت ہی ادنا سی جھلک نظام ولایت کی یہاں پر قائم کی ہے، ادنا سی جھلک. اس جھلک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ملک بھی محفوظ، ملت بھی محفوظ، دین بھی محفوظ، عزا بھی محفوظ، رہبر بھی محفوظ، امت بھی محفوظ، مملکت بھی محفوظ، ناموس بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، عزاداری بھی محفوظ، حوزہ علمیہ بھی محفوظ، امامہ بھی محفوظ، ممبر بھی محفوظ، مسجد بھی محفوظ، امام بارگاہ بھی محفوظ. ماشاءاللہ ہر چیز محفوظ. پوری دنیا دشمن، پوری دنیا دشمن ہے، پوری دنیا دشمن ہے. پاکستان میں ایک گروہ تشیع کا دشمن بنا، ایک گروہ چھوٹا سا، اس گروہ نے ہر چیز غیر محفوظ کر دی. وہاں پر تشیع کا مرکز اور ساری دنیا وہاں دشمن، ساری دنیا دشمن، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اس لیے جب رسول اللہ نے غدیر میں نظام کا اعلان کیا، دشمنوں نے امید لگائی ہوئی تھی یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں پھر میدان ہمارا ہے، پھر میدان ہمارا ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. لیکن غدیر میں جب انہوں نے اعلان ولایت سنا، نظام ولایت کا پرچم بلند ہوا، وہ دست بلند ہوا، وہ دست، وہ ہاتھ، ادھر حقیقت ولایت کا ہاتھ بلند ہوا، ولی کا ہاتھ بلند ہوا، ولی کا ہاتھ بلند ہوا، اور ادھر سے قرآن سے آیت اتری، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. آج کفار کی مایوسی کا دن ہو گیا. کیوں کہ دین کو قلعہ مل گیا، دین کو نظام مل گیا، دین کو حفاظت مل گئی، دشمن مایوس ہو گئے. یہ محرم و سفر، امام خمینی فرماتے ہیں ان کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. لیکن کون سا اسلام؟ جس کی روح ولایت ہے. ولایت افسانہ نہیں ہے، ولایت نظام ہے عزیز من. آپ دھیان رکھیں، ولایت کے اوپر سب سے پہلے جس شخص نے قصیدہ لکھا، سب سے پہلا قصیدہ میدان میں غدیر میں ہی لکھا. ادھر اعلان ہوا، فی الودی شاعر تھا وہاں موجود،
اور اس نے وہیں پر وقت فوت کیے بغیر، وقت گزارے بغیر فوراً قصیدہ لکھا. نام یاد ہے آپ کو؟ حسان ابن ثابت. فوراً فی الفور قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے سنایا رسول اللہ کو. رسول اللہ کو بہت پسند آیا. آج بھی موجود ہے، ادبی کتابوں میں موجود ہے یہ قصیدہ، واقعی خوبصورت قصیدہ ہے. فوراً لکھا اس نے پہلا قصیدہ شان امیر المومنین میں، وہ شان ولایت میں، وہ شان ولی میں. اور وہ قصیدہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے احسان سب کو سنا دو. سب کو انہوں نے سنا دیا. لوگوں نے بھی پسند کیا، بخن بخن ہوئی. یہ بھی ولایت اور بخن بخن کا بڑا جوڑ ہے. بخن بخن ہم یہ سمجھتے مبارک، نا بخن مبارک کو نہیں کہتے. یہ بھی وہی ہے، خبریں ان کی تبصرے ہمارے، یہ الفاظ ان کے معنی ہمارے. بخن بخن کا معنی مبارک. ہاں کسی بھی عربی لغت کو اٹھا کے دیکھ لیں، چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے. مبارک اردو لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے. عرب بھی جب مبارک دینا چاہے تو مبارک ہی کہتا ہے. بارکا، بارک اللہ لکم، بارک اللہ فیہ، یعنی مبارک ہو. مبارک ہو یعنی برکت ہو، اللہ اس میں برکت ڈالے. فرزند پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں مبارک ہو، گھر بناتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو، گاڑی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں مبارک ہو، یعنی خدا اس میں برکت ڈالے، خیر کثیر ڈال دے. مبارک دعا ہے. بخن بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، چونکہ مبارک جب عربی زبان میں کوئی مبارک دینا چاہے تو وہ بارک اللہ کہتا ہے. مبارک سے ہی لفظ استعمال کرتا ہے. قرآن میں بھی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. مبارک کے لیے مبارک لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. بخن بخن کہتے ہیں واہ واہ کو. بخن کا معنی ہے واہ واہ. کیا بات ہے، کیا کہیں، واہ واہ. فارسی زبان میں یہ تحسین، داد دینے کا لفظ ہے. بخن بخن داد دینا، واہ واہ. اردو میں جب داد دیتے ہیں کہتے ہیں واہ واہ. فارسی والے داد دیتے ہیں کہتے ہیں واہ واہ. اور عرب جب داد دیتے ہیں تو بخن بخن کہتے ہیں. اب یہ ولایت و بخن کا جوڑ کیسے جڑ گیا کہ آج تک ولایت کو فقط واہ واہ ہی ہو رہی ہے. ولایت کو اپنا مقام نہیں. پہلا قصیدہ لکھا اس شخص نے، قصیدہ لکھ کر سنایا، واہ واہ وصول کی. اور پھر توجہ کریں، 2 مہینے 10 دن بعد، 2 مہینے 10 دن پہلے قصیدہ لکھ کے سنایا، رسول اللہ سمیت سب سے داد لی. بہت سراہا حضرت نے اس قصیدے کو اور حکم بھی دیا کہ سب کو سناؤ یہ. اور وہ قصیدہ بہت عظیم ہے، آج بھی علماء اس کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن 2 مہینے 10 دن بعد رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، اس دنیا سے حضرت تشریف لے گئے. اب مسئلہ آ گیا ولایت کے نظام کا، ولایت کے نظام کا. اور بہت سارے لوگوں نے ولی کو نہیں پہچانا. 2 مہینہ 10 دن زیادہ کی بات نہیں تھی، 14 صدیوں کی بات نہیں تھی. 2 مہینہ 10 دن. 18 ذی الحجہ کو اعلان ولایت ہوا، 28 صفر کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، اس دنیا سے ہو گئی. 2 مہینہ 10 دن بنتے ہیں. 2 مہینہ 10 دن بعد کسی کو یاد نہیں رہا وہ اعلان. اور کسی کو یاد رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس شاعر کو تو یاد رہنا چاہیے تھا چونکہ اس نے قصیدہ لکھا تھا، لیکن اسے بھی یاد نہیں رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب 25 سال بعد، یہ 2 مہینہ 10 دن کی بات ہے، 25 سال بعد جب امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ چنا گیا، چوتھے خلیفے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی، سب سے پہلا قصیدہ لکھنے والے نے بیعت نہیں کی. اس شخص نے بیعت. بہت عجیب تاریخ ہے نا. عجیب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں لگتی عجیب بات آپ کو؟ چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، شام چلے گئے، باقی ساری عمر شام میں جا کر گزاری. کتنا عبرت کا مقام ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو میں کثرت سے پڑھا ہے، یہ میں نے بہت ساری جگہوں پر بلکہ اس کے اوپر مفصل گفتگو بھی کی ہے. ایک نظم ہے اقبال کی، نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب میں. نذرانہ عقیدت تو نہ گئے، نذرانہ شکایت بارگاہ
رسالت معاب میں وہ نظم شروع یہاں سے ہوتی ہے، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اے باد صبا، رسول اللہ سے کملی والے سے میرا پیغام جا کر کہہ دینا کہ آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی نکل گیا اور دنیا بھی چھین لی گئی ہے، سب کچھ نکل گیا اس کے قبضے سے۔ اس نظم میں، پوری نظم سنانا مقصود نہیں ہے، اصل شعر اور ہے جو سنانا ہے۔ اس میں ایک شعر علامہ کا یہ ہے، عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے۔ محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ محمل چلا گیا عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب عزت جاتی ہے غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب غیرت چلی جائے ناموس بھی لٹ جاتا ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ہر چیز کا بھرم حجاب محمل سے قائم ہے، تو محافظ حجاب محمل بن، جب تک محمل محفوظ ہے ہر چیز محفوظ ہے۔ اگر محمل لٹ گیا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ محمل کون سا ہے؟ وہ محمل خدا نے دین کا قلعہ بنایا ہے، وہ نظام ولایت ہے۔ جب تک یہ نظام باقی ہے تیری عزت بھی باقی ہے، تیری عظمت بھی باقی ہے، تیری غیرت بھی باقی ہے، تیری ناموس بھی باقی ہے، تیرے مقدسات کی حرمت بھی باقی ہے۔ سید الشہداء در حقیقت کیا بچانے گئے؟ بہت سارے کہتے ہیں نماز بچانے گئے، بہت سارے کہتے ہیں حج بچانے گئے۔ عزیز من، حج اور نماز ہو رہا تھا، قاتلین بھی ادا کر رہے تھے۔ جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی احکام پر عمل کر رہے تھے، اور یزید جس چیز کو نابود کر رہا تھا وہ یہی محمل نابود کر رہا تھا، قلعہ توڑ رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے گئے۔ یہ عزا تسلسل کربلا ہے۔ آج مصیبت عظمی، آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ اس وقت اسی لحظے جب ہم یہاں اس مکان مقدس میں بیٹھے اس مجلس میں مشغول ہیں، قلب نازنین نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف اس پہ آج کیا گزر رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امام زمان کے جد کی بے حرمتی کی گئی ہو اور امام زمان آہو بکا نہیں کر رہے ہوں گے، حالت مصیبت میں نہیں ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد مختصر چند ماہ زندہ رہیں، 3 ماہ کچھ اوپر نیچے، اور ان 3 ماہ کے اندر بی بی نے اتنا گریہ کیا کہ مدینے والوں نے آ کے شکوہ کیا امیر المومنین سے۔ کیوں گریہ کیا؟ اس لیے کہ بی بی کو بابا کے بچھڑنے کا اتنا صدمہ تھا، اور پھر اس صدمے پہ امت کے اعمال نے اور صدمہ ڈال دیا۔ اس میں علی کی تنہائی، علی کی مظلومیت، علی کی غربت نے فاطمہ کا دل اور دکھا دیا۔ اگر آج حضرت سیدہ نگاہ کریں اس عالم میں سب سے زیادہ کس بات پر گریہ کناں تھیں، جو صرف رسول اللہ کی دنیا سے چلے جانے پر بھی اتنی بےتاب تھیں، آج جب رسول اللہ کی اس طرح توہین ہو رہی ہے تو کیا حضرت سیدہ آج مضطرب نہیں ہے؟ سید الشہداء نے جب دیکھا کہ یزید و حامیان یزید و پیروکاران یزید مقدسات الدین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، سید الشہداء نے قیام کیا، وہ جان دے دی، اس راہ میں اولاد دے دی۔ آج اگر سید الشہداء ہوتے، اس محرم میں سید الشہداء اگر ہوتے، کس کے لیے قیام کرتے عزیزان؟ کیا رسول اللہ کی بے حرمتی پہ سید الشہداء خاموش رہتے؟ ایک جمعے کو احتجاج کر کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے، ایک جمعے کے بعد خاموش ہو جاتے؟ ہم کتنا جلدی بھول جاتے ہیں۔ دنیا کو سکھانا ہے تشیع، میں نے عرض کیا حسین ترین مکتب ہے تشیع۔ میں نے ایک اور مجلس میں عرض کیا تھا کہ عزاداری رسم نہیں ہے عزیز من، عزاداری رزم ہے، 1400 سال سے جاری ہے۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کیوں کرتے ہو، سڑکوں پہ کیوں آتے ہو، باہر کیوں آتے ہو، گھروں میں کیوں نہیں بیٹھ کے روتے؟
رونے کی وجہ ہی کیا ہے؟ بھول جاؤ، ختم ہو گیا، 1400 سال پہلے کا ماجرا تھا۔ انسان 14 دن میں دکھ بھول جاتا ہے، تمہیں 1400 سال سے نہیں بھول رہا؟ کیا جواب ہے؟ کہ یہ رسوماتی عزاداری نہیں ہے، یہ رسمیہ عزاداری نہیں ہے، یہ بزمیہ عزاداری نہیں ہے، یہ رزمیہ عزاداری ہے۔ یہ عزادار کیوں آتا ہے کوچہ و بازار میں؟ یہ مجمع کیوں لگتا ہے؟ یہ مجمع 1400 سال سے یزیدیت کے تعاقب میں گھوم رہا ہے، یہ یزیدیت کا تعاقب ہو رہا ہے، ہر زمانے کے یزید کا پیچھا کرنے کے لیے یہ عزاداری جاری ہے۔ یعنی یزید کو معاف نہیں کرنا، وہ ممکن ہے دوسروں نے معاف کر دیا ہو، ممکن ہے دوسرے ایک آدھ جمعے ایک آدھ مجلس میں شرکت کر کے ان کے دل کو تسلی آ گئی ہو، لیکن پیروان حضرت زینب، پیروان سید الشہداء 1400 سال سے اس کام میں کیوں مشغول ہیں؟ اس لیے کہ یہ فریضہ بھولنے والا نہیں ہے۔ آج رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی، ساری امت ایک جمعے کو شور مچا کے توڑ پھوڑ کر کے اپنا ہی ملک توڑ کے نقصان کر کے گھروں میں جا بیٹھے۔ کس نے اس دنیا کو بتانا ہے؟ کس نے ان مسلمانوں کو بتانا ہے؟ کس نے اس امت کو جگانا ہے کہ اے امت رسول اللہ، اے امت مصطفیٰ، تیرے رسول کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو ایک جمعے کو شور مچا کے چپ ساتھ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ آج عزادار تجھے بتاتے ہیں کہ 1400 سال سے پہلے جو بے حرمتی ہوئی تھی، ہم آج تک اس میں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور جب تک آخری یزید زمانے میں موجود ہے یہ احتجاج جاری رہے گا۔ عزیز من، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ عزادار کا فریضہ ہے۔ اگر آپ نے عزاداری میں سبقت نہ لی، اگر آپ نے عزاداری کو لوگوں کی بیداری میں تبدیل نہ کیا، اگر آپ نے عزاداری کو رزم دشمنان خدا کے مقابلے میں نہ بنایا، دوسرے آ کر اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آج عزا پر حملے ہو رہے ہیں۔ کیوں عزا پر حملے ہو رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے عزا کا رخ ادھر موڑنا تھا، دشمن کی طرف، یزید کی طرف۔ اگر آپ یزیدیت کی طرف عزا کا رخ موڑیں، یہ مخالفین عزا میں حامی بن کر شامل ہو جائیں گے، یہ عزادار بن جائیں گے۔ ان کو بتاؤ یہ عزاداری حرمتوں کی پاسداری کا نام ہے، یہ مقدسات دین کے دفاع کا نام ہے۔ اس سال کا محرم پورے پاکستان کے اندر ملت پاکستان، علماء کرام، ذاکرین اعظام، واعظ، مقررین، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، نوح خان، مرثیہ خان، عزاداران، ماتمی حضرات، سب کے سب، خواتین و مرد، اس سال کے محرم کو اس 61 ہجری کے محرم میں تبدیل کر دیں۔ 61 ہجری کا محرم کیا عنوان تھا اس کا؟ حرمت دین کا دفاع، حرمت رسول اللہ کا دفاع۔ سید الشہداء مدینے سے کیا اعلان کر کے چلے، میں کدھر جا رہا ہوں؟ میں حرمت دین بچانے جا رہا ہوں۔ یزید حرمت دین پائمال کر رہا ہے۔ اور آخری جملہ سید الشہداء نے جب استغاثہ بلند کیا عصر عاشور کو، کیا فرمایا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے حرم رسول اللہ کو بچانے والا؟ کیا کوئی ہے حرمت رسول اللہ کو بچانے والا؟ یعنی کیا فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، میں حرمت رسول اللہ کو بچاتے بچاتے میرا وقت شہادت آ گیا ہے، میں نے بیٹے بھی ذبح کروا دیے، میں نے ساتھی بھی ذبح کروا دیے، اب کون ہے حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا؟ اس وقت راوی لکھتا ہے جب سید الشہداء نے مدافع و پاسدار مانگا حرم رسول اللہ کا، راوی لکھتا ہے ہم نے دیکھا خیام حسینی سے ایک حامی نکلا حسین علیہ السلام کا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پر تھا، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مقتل کی طرف آ رہا تھا، اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا؟ پھوپھی اماں، میں نے غربت کا استغاثہ سنا ہے، میں نے غربت کا استغاثہ سنا ہے، کوئی غریب مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی حرمت رسول اللہ کے دفاع کے لیے پکار رہا ہے، کوئی حرم رسول اللہ کی پاسداری کے لیے بلا رہا ہے۔ سید الشہداء کی جب نگاہ پڑی تو کیا فرمایا؟ اے ام کلثوم، جلدی حجت خدا کو خیمے میں لے جاؤ ورنہ نسل رسول اللہ تمام ہو جائے گی۔
سید الشہداء نے شب عاشور کچھ وصیتیں کی تھیں. وہ وصیتیں کیا تھیں؟ ان وصیتوں میں یہ شامل تھا کہ حجت خدا کو بچانا ہے. جناب زینب علیہ کو فرمایا کہ ہر کام حجت خدا کے حکم سے کرنا ہے، لیکن بی بی کسی کو پتہ نہ ہونے پائے کہ حجت خدا کا فرمان ہے. سب کو یہی پتہ ہو زینب علیہ کا فرمان ہے. جو بھی کوئی مسئلہ پوچھتا جناب زینب علیہ سے پوچھتا، اور پھر بی بی نے اس طرح سے دفاع کیا. عزیزان، آج نہ کہو حالات خراب ہیں، نہ کہو یہ خطرات ہیں، نہ کہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بنت علی سے زیادہ مجبور نہیں ہو. بنت علی سے زیادہ مجبور نہیں ہو. آج ہے کوئی جو 72 جنازے چھوڑ کے آیا ہو، جو پائمال لاشیں چھوڑ کر آیا ہو؟ آج ہے جس کے سامنے نو کے سنا پہ اس کے عزیزوں کے سر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو؟ آج ہے جو پابند رسن ہو کوئی اور سر برہنہ ہو اس کی ناموس کا؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بی بی جب بازار کوفہ میں پہنچی، بازار کوفہ میں جا کر ان کوفیوں کو دیکھا جو نہیں آئے کربلا کے اندر، ان کو خطاب کر کے کہا، اے دغا بازو، اے دھوکہ بازو، اے ہزار چہرہ کوفیوں، سنو علی کی بیٹی کا خطبہ سنو. وہ ماحول خطبے دینے کا نہیں تھا عزیزان. نہ بنت زہرا خطبہ دینے کی حالت میں تھی، خدا شاہد خطبہ دینے کی حالت میں نہیں تھی. شام غریباں کو بی بی نے نماز شب پڑھی، بیٹھ کے پڑھی. تہجد کی نماز پڑھی، بیٹھ کے پڑھی. بیویوں نے پوچھا، بی بی آپ تو ہر شب کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، آج بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ کیا فرمایا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا تھا. جب محمل پہ بیٹھی، بغیر پلان کے محمل پہ بیٹھی، یتیمہ حسین کو اپنی آغوش میں لیا، اور یتیمہ حسین کے سامنے بابا کا سر تھا. جب بچی بابا کو دیکھتی تو فریادیں کر کے بابا کے سر کی طرف لپکنا شروع کر دیتی. جناب زینب علیہ رو کر فرماتی ہیں، اے حسین میں کیا کیا بچاؤں؟ میں تیرا دین بچاؤں، میں تیرا مقصد بچاؤں، میں تیری اولاد بچاؤں، میں تیرے یتیم بچاؤں. اے میرے بھیا، تو دیکھ رہا ہے میرے سر میں ردا نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں رسن ہے. اے بھیا تو دیکھ رہا ہے زینب کیا کیا بچائے، تیرا دین بچائے، تیرا مقصد بچائے، حرمت دین بچائے، مقدسات دین بچائے، یہ تیری اولاد کو بچائے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. بانیان مجلس کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مرحومین کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہے، پروردگارہ ان کے گناہوں کو مغفرت فرما، انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما، انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو کسی دکھ درد و رنج میں مبتلا ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. خداوندہ تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. ان کے پیروکاروں کو، ان کے حامیوں کو پروردگارہ رسوا فرما. تمام مظلوم امتوں کو نجات عطا فرما. امت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما. ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما. ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما. حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما.
مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص مملکت پاکستان کے ہر شہر و ہر قصبہ و گاؤں میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں اپنے فرائض دینیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے اور خصوصاً جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہے، اور شہداء اسلام کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔